عید الاضحیٰ جو ہے وہ بالکل قریب قریب ہے. اس میں ہوتا ہی کیا ہے کہ یہ قربانی کے لیے خوبصورت اور تگڑے جانور کو ہم تلاش کرتے ہیں, خوبصورت اور تگڑا, خوبصورت اور تگڑا. لیکن اکثر اوقات ایک سوال ضرور آتا ہے کہ یہ جو 2 سال کا جانور ہوتا ہے, 2 دانت کا, یہ 20 سے 30 من تگڑا کیسے بن جاتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ بھئی جانور جو اعلیٰ نسل ہے تو اس کی کھلائی پلائی ہوتی ہے. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو اب ہمیں دیکھنی ہیں کہ آپ اگر 1600-1800 روپے کلو گوشت بیف کا لگا لیں, اس حساب سے آپ 2 من 3 من دیکھ لیں تو اس کے حساب سے جو پیسے بنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اوپر مانگے جاتے ہیں. چلیے اگر آپ اس میں فیول کاسٹ اور چارے کا اور یہ سارا بھی لگا لیں, اس کے باوجود بھی 8 لاکھ 10 لاکھ 2 کروڑ کا ایک جانور بھی بکا ہے نا. تو اور پھر کہا جاتا ہے سائیں یہ تو خوبصورتی کے پیسے ہیں. تو اس پہ ہم ریلیجسلی اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسلامک اسکالر مفتی وسیم صادق بندگی صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ میرے سوال سمجھ گئے ہوں گے. کیا کہتا ہے اس حوالے سے دین؟ یہ تو ہے کہ جی آپ جانور فربا کیجئے, خوبصورت کیجئے اور بغیر نقص کے کیجئے, ایسا ہو کہ جو خدا تعالیٰ کو پسند آئے. لیکن خدا تعالیٰ کی پسندیدگی کا معیار یا ہماری پسندیدگی کا معیار جب ہم بات کرتے ہیں خوبصورتی, اور اس پہ ہم 8 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 2 کروڑ, تو اس پہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ کہہ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلی لربک وانحر. صدق اللہ العظیم. دیکھیے, دین اسلام کا یہ حکم تو ہے کہ قربانی کرو اور مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, فربا ہونا چاہیے, اس کا حکم بھی احادیث کے اندر موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قربانی کے لیے جانور تلاش کرو تو کوشش کرو اس کے اندر کوئی عیب, کوئی خامی, کوئی نقص نہ ہو, خوبصورت بھی ہو, فربا بھی ہو. لیکن جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور جو ہم موجودہ دور میں قربانی کی شکل و صورت دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر, اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ہم نے قربانی کا پورا کا پورا جو معاملہ ہے اس کو شریعت سے متصادم کر کے بالکل یکسر بدل ڈالا ہے. یعنی جانور اچھا ہونا, خوبصورت ہونا, فربا ہونا, اس حد تک بات درست تھی, لیکن یہ جو ماحول بنا دیا گیا ہے یہ ایک کمپٹیشن والا ماحول ہے, مقابلے والا ماحول بنا دیا گیا ہے. اور پھر جانوروں کی جو افزائش کی جا رہی ہے وہ مصنوعی طریقے سے کی جاتی ہے, اور ان کو اتنا زیادہ طاقتور بنا کر اور گوشت کے اعتبار سے جسامت میں اتنا بڑا بنا کر دکھا دیا جاتا ہے جو کہ طبی نقطہ نظر سے بھی کسی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہوتا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں اللہ کی رضا کا حصول اور قرب الہی کو تلاش کرنا, تو وہ چیز تو دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ قربانی کے مقاصد سے ہم لوگ بہت حد تک دور ہو چکے ہیں اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک مقابلے کی فضا. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کو پانا ہے, قرب الہی کا حصول, یہ قربانی کا فلسفہ ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اب دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لائے تھے. اس میں کوئی نمود و نمائش, کوئی اس کے اندر جو ہے دکھلاوا, کوئی اس کے اندر ریاکاری, یہ تمام چیزیں نہیں تھی. نہ اس کی کوئی تشہیر تھی, بلکہ آپ اکیلے لے کر جا رہے تھے. مقصد کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. بیچ میں شیطان آتا ہے روکنے کے لیے, آپ اسے کنکریاں اٹھا کر مارتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو یہ والی ادا اتنی پسند آئی کہ میرے ابراہیم کا مقصد میری رضا کو پانا ہے, اس میں کوئی دکھلاوا ریاکاری نہیں ہے. سو اتنا پسند آیا یہ عمل, اللہ نے فرمایا اب قیامت تک یہ سنت جاری ہوگی. قربانی کرنے والے شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کیوں رکھی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عمل کیا تھا؟ ان کا مقصد للہیت تھا, لیکن آج ہمارا مقصد چونکہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا قربانی کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے. یعنی یہ شعائر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی دین کی خاص علامت پہچان بن جاتے ہیں, معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے. اب اس دن تمام لوگ اور اکثریت مل کر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی اس نشانی کا اظہار ہو سکے, ابراہیم علیہ السلام کی جو یادگار ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جا سکے, اور لوگوں میں یہ فلسفہ عام ہو کہ ہم جذبہ قربانی کے تحت یہ عمل کرتے ہیں. اس میں مفتی صاحب جب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت ابراہیم کی یاد ہے, ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کنٹینیو کیا,
تا قیامت یہ کنٹینیو رہے گی. لیکن ایک چیز ہوتی ہے دین، ایک چیز ہوتی ہے ثقافت. ہم نے اپنی یہ ثقافت کیا بنا لی ہے کہ یہ وہ جانور کہ جنہیں ہم اللہ کی خاطر قربان کر رہے ہیں، ان کی ہم کیٹ واک کروا رہے ہیں، ان کے لیے گلیاں بند کر رہے ہیں. تو یہ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً روشنی ڈالیے، ہمارے پاس 1 منٹ ہے بس. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل، خاص طور پر دینی عمل، اگر اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے یا دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. یعنی آپ جو جانور قربان کرنے کے لیے لاتے ہیں، ایک تو اس میں یہ جو کیٹ واک، دکھلاوا، مقابلہ، ان تمام چیزوں کو نکالیں، ورنہ اللہ کی رضا آپ کو نہیں مل سکتی ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور نیت کو دیکھتا ہے، تمہاری شکل و صورت اور ظاہری اموال کو نہیں دیکھتا ہے. نیت کو خالص کریں. دوسرا یہ پہلو بہت اہم ہے کہ اس وقت ہم قربانی کے ذریعے دوسروں کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں. ایک تو گلیاں بند کرنا، پھر جب قربانی کرتے ہیں تو اس میں گوشت اٹھا کر گھر پر لے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی خون خراب چیزیں ہیں وہ ساری گلی میں پھینک دیتے ہیں، جس سے تعفن پھیلتا ہے، لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو دین اسلام طہارت کا بھی حکم دیتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی کا بھی حکم دیتا ہے. اپنا ہر عمل اس انداز سے کریں کہ جس سے دین کے شعائر کا اظہار اور لوگوں کو فائدہ پہنچے، نہ کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب ہو. بہت شکریہ، آپ کا وقت کی کمی تھی لیکن آپ نے جتنی گفتگو کی امید کرتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچی ہوگی اور وہ اس نمود و نمائش کو بند کر کے قربانی کے اصل روح کو سمجھیں گے اور آگے بڑھیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.